بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اچھے سے تیاری کر رہے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو ہم نے جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ ہم نے سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنا۔ اس کا ایک لیکچر میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ آج اس چیپٹر کا سیکنڈ لیکچر ہے جو کہ ہے مشاہدات سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ مشاہدات کیا ہوتے ہیں؟ آبزرویشن، مشاہدات۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ کے سامنے کوئی بھی چیز رکھ دی جائے تو آپ کو کہا جائے کہ اس کے بارے میں بتائیں، آپ بغیر مشاہدہ کیے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتے، بے شک وہ چیز آپ کی بہت ہی قیمتی ہو۔ آپ کے سامنے چیز رکھی جائے گی، اس کو آپ دیکھتے ہو یا اس کو چھوتے ہو، اگر کوئی ٹیسٹ کرنے والی ہے تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہو، اگر کوئی سمیل والی ہے تو سمیل کرتے ہو۔ یہ تمام چیزیں 5 حصے ہوتی ہیں جن کی مدد سے ایک شخص مشاہدہ کرتا ہے۔ تو مشاہدات کے لیے ہم اپنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے یا چھونے ان میں سے کوئی ایک یا 2 یا 3 یا بعض دفعہ ہم پانچوں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بغیر اپنی 5 سینسز یا 5 حصص کے بغیر ہم کوئی بھی مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ تو ابھی ہم بات کریں گے مشاہدات کی اقسام کی۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر رک کر، بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کا دوسرا مرحلہ تھا مشاہدہ۔ پہلے تو ہم نے پرابلم کی پہچان کی، دیکھ لیا کہ ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ اب مسئلے کی شناخت کے بعد سب سے بنیادی اور اہم مرحلہ اس مسئلے کے متعلق مشاہدات، شواہد اکٹھے کرنا، یہ دیکھنا کہ یہ مسئلہ صرف میرے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ ہے، یہ مسئلہ کس قسم کا ہے۔ اب مشاہدات کی اقسام ہوتی ہیں 2۔ یہاں پر ٹاپک سے ہٹ کر آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں کہ مشاہدات 2 طرح سے ہوتے ہیں۔ آپ کی اس کی ٹائپس میں بتا دیتا ہوں، مقداری اور ماہیتی۔ مقداری اور ماہیتی مشاہدات، ان میں بنیادی فرق، ماہیت میں ہم اس کی ماہیت بتاتے ہیں، جسامت بتاتے ہیں، وزن بتاتے ہیں کسی فگر کے بغیر۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیز بڑی ہے فلانی چیز سے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 کلو نمک کا والیوم کم ہے بنسبت 1 کلو روئی کے۔ اب کتنا کم ہے کتنا زیادہ ہے، ہم نے وہ فگر فائنڈ آؤٹ یا پوائنٹ آؤٹ نہیں کی، فگر کے بغیر ہم چل رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، ایک زیادہ ہے ایک کم ہے، بس یہ ہے ماہیت اس کی۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے مقدار۔ مقدار لفظ سے ظاہر ہے کہ ہم نے ایک مقدار بتانی ہے، فگر دینی ہے ان کو، ایگزیکٹ فگر۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وزن 5 کلو ہے جبکہ بی کا وزن 10 کلو ہے۔ اب یہ ہم نے مقدار بتا دی، اس مقدار سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اے کا وزن بی سے کتنا زیادہ ہے یا کتنا کم ہے، یا ایک چیز کا والیوم یعنی وہ جتنی جگہ گھیر رہی ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ ایگزیکٹ ہمارے پاس فگر آ گئی ہے۔ اب اگر ہم بیالوجی کی بات کریں گے یا کسی بھی سائنٹیفک میتھڈ کی بات کریں گے تو ہم مقداری مشاہدات کو زیادہ درست مانتے ہیں مقداری مشاہدات کو ہم زیادہ درست مانتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ ان کو ہم ہندسوں میں بتا سکتے ہیں، ہمارے پاس ایک ایگزیکٹ فگر ہوتی ہے اور اس فگر کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں، جبکہ مقداری میں ہمارے پاس کوئی فگر نہیں ہوتی۔ اب ان کی مشاہدات کی کچھ ایگزامپلز ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ مقداری مشاہدات، اب مقداری میں آپ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے ایک فگر دی ہوئی ہے، پانی کا نقطہ انجماد 0 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ اس کا نقطہ ابال 100 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اب اس میں ہم نے 2 فگر دے دی ہیں، اس کا نقطہ انجماد کتنا ہے اور نقطہ ابال کتنا ہے۔ ایک فگر ہمارے پاس آ گئی، کوئی بھی پوچھے گا تو ہم ایگزیکٹ بتا سکتے ہیں کہ 100 ڈگری اس کا نقطہ ابال ہے اور 0 ڈگری اس کا نقطہ انجماد ہے۔ جبکہ اسی کو اگر ہم ماہیتی میں دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی کا نقطہ انجماد
اس کے نقطہ ابال سے کم ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ پہ غور کریں۔ مقداری میں ہم نے فگر بتا دی، اندازہ کر لیا کہ اگر زیادہ ہے تو کتنی زیادہ ہے، جبکہ ماہیتی میں ہم نے صرف بتا دیا کہ نقطہ انجماد کم ہے۔ کتنا کم ہے؟ 1 پوائنٹ، 2 پوائنٹ، 3 پوائنٹ، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ جب تک ہم یہ اندازہ نہیں کر سکیں گے، کوئی بھی چیز فائنڈ کرنے میں ہمیں بڑے مسائل پیش آئیں گے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اسی طرح ایک دوسری اگزامپل بھی ہے۔ اب تیسرا سٹیپ جو کہ مشاہدات کے بعد ویری امپورٹنٹ سٹیپ ہے، ہائپوتھیسس تشکیل دینا۔ اگر میں سمپل الفاظ میں ہائپوتھیسس کو بتاؤں تو ایک فرض کی ہوئی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب مشاہدات ہم نے کر لیے، دیکھ لیا کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ اب مشاہدات سے ہم نے ایک سٹیٹمنٹ لینی ہے، اس سٹیٹمنٹ کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے۔ یہاں پر رک کر میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ اگر ہم کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی فنکشن کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی ایسے شخص سے اس کی رائے لیتے ہیں جو وہ کام پہلے کر چکا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ اس کا تجربہ ہے، اس کا مشاہدہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے 10 لوگوں کا کھانا پکانا ہے، تو جو لوگ یا جو بندہ یہ کام کر رہا ہو اس سے پوچھتے ہیں کہ یار 10 لوگوں کا کھانا پکانا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کیا کچھ چاہیے ہوگا۔ اب اس کی آبزرویشن ہے، اس کا مشاہدہ ہے، کیونکہ وہ یہ کام کر چکا ہے۔ وہ کہے گا کہ یہ چیز اتنی لے لو، یہ اتنی مقدار میں لے لو، یہ یہاں پر کر لو، آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ ایک بات اور میں بتاتا چلوں، مشاہدات ٹھیک ہوں گے، اس کا فیصلہ ہم اگلے سٹیپ میں جا کے کریں گے۔ ابھی ہم صرف مشاہدہ کیا اور مشاہدے سے ایک سٹیٹمنٹ نکال لی۔ جیسا کہ ہائپوتھیسس کی ڈیفینیشن بھی ہے، مشاہدات کی تحقیق، طلب، وضاحت۔ مشاہدات سے ہم نے ایک سٹیٹمنٹ لے لی، اب وہ سٹیٹمنٹ کیسی ہو اس کی خصوصیات ہم جا کے پڑھیں گے۔ مشاہدات کی تحقیق، طلب، وضاحت کیا کہلاتی ہے؟ ہائپوتھیسس۔ سمپل لفظ میں ہائپوتھیسس ہے فرض کی ہوئی بات۔ مشاہدات سے ہم نے کوئی ایک سٹیٹمنٹ اخذ کر لی، اس سٹیٹمنٹ کو لے کر ہم آگے چلیں گے، اسی سے ہم اپنا سوال، پرابلم کو حل کریں گے، اور اینڈ پہ بتائیں گے کہ ہمارا مشاہدہ ٹھیک تھا یا نہیں، یا ہماری سٹیٹمنٹ ٹھیک بنی تھی یا نہیں۔ وہ فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اب تحقیق، طلب، وضاحت ہائپوتھیسس کہلاتی ہے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے؟ یہ کچھ پوائنٹ ہیں اس کے، یہ ویری امپورٹنٹ شارٹ کویسچن بھی ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اب ہائپوتھیسس کی خصوصیات، یہ عمومی بیان ہونا چاہیے، سادہ سٹیٹمنٹ ہو، کوئی زیادہ اس میں پیچیدہ چیز نہ ہو۔ دوسرا پوائنٹ، یہ تحقیق طلب خیال ہونا چاہیے، یعنی جو سٹیٹمنٹ ہم نے اخذ کی ہے اس کی ہم تحقیق بھی کر سکیں۔ ایسی سٹیٹمنٹ نہ ہو کہ جس کے اینڈ پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں کہ بس بات ہی ختم، یعنی جو میں نے کہہ دیا پتھر کی لکیر ہوگی، بات ختم۔ اب اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ اب ایک شخص اگر فیصلہ کر لے تو اب اس کے فیصلے کے خلاف یا فیصلے کے حق میں وہ ایک الگ پروسیجر ہے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کچھ ایسے سوالات ہوں جس کو سننے والا شخص یا اس کے مشاہدہ کرنے والا شخص اس کی وضاحت کر سکے۔ اور تیسرا پوائنٹ، یہ دستیاب مشاہدات سے متفق ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں روشنی کا، لیکن سٹیٹمنٹ میں ہم روشنی کا ذکر ہی نہیں کر رہے، ہم پانی پہ آ گئے ہیں۔ ایسی بات نہیں کرنی۔ جو بھی مشاہدات کیے ہیں اس سٹیٹمنٹ کا اس سے متفق ہونا ضروری ہے۔ ہم شناخت کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روشنی کتنی رفتار سے حرکت کرتی ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہماری بالفرض، لیکن ہم اپنی اس سٹیٹمنٹ میں جو ہم نے سٹیٹمنٹ اخذ کیا اس میں ہم پانی کو لے آتے ہیں، جبکہ ہمارا کام تو روشنی پر ہے، پانی کا تو تعلق ہی کوئی نہیں، تو لہٰذا ہمارا یہ پروسیجر یہیں پر غلط ہو جائے گا۔ اور اگلا پوائنٹ ہے، اسے ممکن حد تک سادہ ہونا چاہیے۔ سٹیٹمنٹ جتنی بھی سمپل بنائیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا، اتنا ہی ہم اس کو مزید تحقیق اس کی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے آخری اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ہم نے سٹیٹمنٹ بنائی ہے وہ آزمائے جانے کے بھی قابل ہو،
یعنی ایسی اسٹیٹمنٹ ہو کہ ہم اس پہ کوئی ایکسپیریمنٹ کر سکیں، اور ایسا بھی امکان ہو کہ جو ہماری اسٹیٹمنٹ ہے وہ غلط بھی ہو سکے۔ ایسا نہیں کرنا کہ شروع میں ایسی اسٹیٹمنٹ لے لی کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسی کو ہی ثابت کرنا ہے، ایسا نہ ہو۔ اسٹیٹمنٹ ایسی لینی ہے جو جھٹلانے کے چانسز بھی ہوں، جس میں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی جو ہم نے کہہ دیا ہم نے وہی بات ثابت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب مشاہدات بھی ہم نے بنا لیے، ہائپوتھیسس بھی بنا لی، اب آگے ڈیڈکشنز بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیڈکشنز کیا ہوتی ہیں؟ ڈیڈکشن جیسے ہم نے کہا تھا مشاہدات کی تحقیق، طلب، وضاحت، وہ ہائپوتھیسس کہلائے گی، اور ہائپوتھیسس کے منطقی نتائج یعنی اس کی لاجک۔ اگر ہم نے ایک سٹیٹمنٹ بنا لی ہے ہائپوتھیسس کی، اس کی لاجک کیا ہے، اس لاجک کی بنیاد پر جو ہم فیصلہ کریں گے وہ ڈیڈکشنز ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے فرض کر لیا کہ روشنی اتنے میٹر کی رفتار سے حرکت کرتی ہے، تو ہم نے اپنے ذہن میں اس ایکسپیریمنٹ کو کرنے کے لیے اپنی اس سٹیٹمنٹ کو درست مان لینا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا، ہم نے کہا کہ ہماری یہ بات ٹھیک ہے، اب اس بات کے ہم وضاحت کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں کہ آیا جو میں نے بات کر لی ہے وہ واقعی ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں اسٹوڈنٹس، ڈیڈکشنز میں ہم نے ہائپوتھیسس کے نتائج تو کہہ دیا، لیکن اس میں ہم ایک منطق استعمال کرتے ہیں اگر اور مگر کی۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر چھٹی ہوئی تو میں تمہاری طرف آؤں گا، یہ اگر اور مگر ہے، کنفرم نہیں ہے۔ بتا بھی دیا کہ تمہاری طرف میں نے آنا ہے، ایک شخص نے 20 شخص کے گھر میں جانا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ بتا رہا ہے کہ اگر چھٹی ہوئی تو۔ اسی طرح ڈیڈکشن میں ہم اس چیز کا اضافہ کرتے ہیں، اگر ہمارا ہائپوتھیسس ٹھیک ہوا تب یہ بات ٹھیک ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارا ہائپوتھیسس غلط ہوا تو تب جو نتیجہ نکلے گا پھر اس کا فیصلہ پھر دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، سمجھ لگی ڈیڈکشنز کیا ہوتی ہے؟ ہائپوتھیسس کے منطقی نتائج، اور اس میں ہم ایک منطق استعمال کرتے ہیں اگر اور تب کی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوا تو تب یہ ہوگا، اگر یہ تب وہ۔ ایگزیکٹ فیگر ہم نہیں بتا رہے کیونکہ کویسچن ہمارے ذہن میں ابھی تک قائم ہے، ہم نے ابھی تک کوئی مزید آگے ایکسپیریمنٹ نہیں کیے۔ جب تک ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے تب تک یہ اگر اور مگر چلتا رہے گا۔ جیسے اکثر ہم اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پیپر میں اچھے مارکس لینے ہیں تو یہ محنت کرو، تو یہ والا چیپٹر اچھی طرح کرو، تو یہ والا کام کرو، تو یہ والا سوال کرو۔ اب اگر اور مگر کی منطق کب تک چلتی رہے گی؟ جب تک اسٹوڈنٹ پیپر نہیں دیتا۔ اب پیپر ایک پورا ایکسپیریمنٹ ہے، اس کے لیے پوری محنت اس کو کرنی پڑتی ہے، جب تک اس کا نتیجہ نہیں آتا اگر مگر چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا آج کا ہمارا لیسن۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی سجیشن ہو، یا کوئی بھی ایسی بات جو آپ کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ میں آپ کے سوالات کا منتظر رہوں گا، آپ کی سجیشن کا، آپ کی آراء کا، آپ کی تجاویز کا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔